الفاظ بولنے سے ہوتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ شریف جب حاضری کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تم رو رہے ہو؟ تو عرض کیا حضور میں روٹیاں لے کر آیا تھا، میری خواہش تھی کہ مدینے کے کتوں کو ڈال دوں گا برکت کے لیے، شاید میرا یہ سبب نجات کا ذریعہ بن جائے، مگر میں نے جب وہ روٹیاں مدینے کے کتے کے آگے رکھی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کہیں جو زندگی بھر میں نے کمائی حاصل کی ہے، جو مال کمایا ہے، کہیں حرام کا تو نہیں کمایا کہ مدینے کے کتوں نے اس لنگر کو قبول نہیں کیا۔ باقی جو بھی آتا ہے ان کتوں کو روٹی ڈالتا ہے، ٹکڑا ڈالتا ہے، وہ کتے کھا لیتے ہیں، مگر جب میں نے روٹیاں پیش کی تو کتوں نے رخ پھیر لیا۔ تو حضور بڑا پریشان بیٹھا ہوں، اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ در ہے کہ اس در کے علاوہ اور کوئی در ایسا ہے نہیں کہ جہاں پر انسان جا کر معافی مانگے۔ فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ روٹیاں لو بازار سے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں مبارک کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ اور زاروں کی طار حضور کی بارگاہ میں عرض و نیاز پیش کرو اور معافی مانگو کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے در پر بھی مجھے بخشش اور مجھے خوشخبری کی سرد نہیں ملنی تو یا رسول اللہ اس در کے علاوہ تو کوئی اور در ہے ہی نہیں، اس در کے علاوہ اور کہاں جاؤں میں؟ اگر یہاں پر بھی میری مقبولیت نہیں ہونی، یہاں پر بھی میری معافی نہیں ہونی تو یا رسول اللہ اس در کے علاوہ تو کوئی اور در ہے نہیں۔ تو اس بزرگ نے، اس بندے نے اسی طرح کیا، روٹیاں بازار سے لی، جا کر جالیاں مبارک کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور روتا رہا، حضور سے معافیاں مانگتا رہا۔ جب دل کو اطمینان حاصل ہو گیا، دل کو تسلی ہو گئی کہ ہاں اب لگتا ہے کہ وہاں سے بخشش ہو گئی ہے، تو پھر وہ اٹھا، اس نے روٹیاں جا کر کتوں کے آگے رکھی تو کتوں نے کھانا شروع کی۔ سگان مدینہ نے وہ روٹیاں کھانا شروع کی تو دوستان محترم وہ بڑا خوش ہوا کہ میری جو پریشانی تھی وہ حل ہو گئی۔ جب دوبارہ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آیا، جب دیکھا تو بڑا خوش ہوا، بڑا جھوم رہا تھا۔ فرمایا کہ بھئی کیا ہوا، بڑے خوش ہو؟ عرض کیا حضور آپ نے جو نسخہ بتایا تھا وہ بڑا مجرب اور کامیاب نسخہ بتایا تھا، کیونکہ بڑے لوگ تھے تو باتیں بھی بڑی تھی۔ یہ ہے بڑوں کی باتوں کا صلہ کہ جو بندہ بڑوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے، بڑوں سے سیکھتا ہے، تو یہ انسان کو پھر اللہ رب العزت مقام عطا کرتا ہے۔